اسلام جو اللہ نے انسانوں کے لیے اتارا ہے، دین اسلام اللہ نے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا۔ تو بھئی اللہ نے یہ آخرت کی تیاری کے لیے اے معاذ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ نعمتیں دیں گے، ہر حال میں دیں گے، کیونکہ جو بندگی میں وہ گزارنا چاہتا ہو وہ اپنی زندگی کو آسائشوں والا نہیں بناتا، کیونکہ یہ تو محنت کا وقت ہے، آسائشیں آخرت میں حاصل ہوں گی، اور جنت کی تیاری کے لیے اللہ نے جو ہے ہمیں موقع دیا ہے۔ اور انسان ہر وقت یعنی اب آپ حضرات یہ کتنے اعمال کا اگر نیت کی ہے کہ اے اللہ جتنے بھی تیرے احکام مسجد میں بیٹھ کر بیان سننے میں ہیں وہ سب احکام کو حضور کے طریقے پر پورا کریں گے، مسجد میں آنا، مسلمانوں کے ساتھ جمع ہونا اور جمع ہو کر اللہ رسول کی بات سننا، اور دل کے جذبات، ایک ایک عمل میں کتنے اعمال ہیں، اور ایک ایک عمل کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ عمل کا وقت بہت تھوڑا ہے اور تیاری جنت کی نعمتوں کی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کرنی ہے۔ تو ہم 60-70 سال میں کیا کر سکیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی فضل فرمایا، نیت اور اسی طرح جو ہے اعمال اللہ نے ایسے عطا فرمائے۔ عرض کیا جا رہا تھا کہ ایک مسلمان کے بھی اپنے مسلمان بھائی سے میں ملنے جاؤں، اور ملنے کے لیے وہ گیا، اللہ کو اس کا چلنا اتنا پسند آیا کہ فرشتے کو انسان بنا کر راستے میں بٹھا دیا۔ اب یہ جانے والا گزرتا ہے، الیگ سلیگ ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، بھائی کس سے کہاں جا رہے ہو؟ کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کس وجہ سے؟ بھئی میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ کو مانتا ہے، ملنے سے محبت بڑھتی ہے۔ کہا بس کوئی اور تو مقصد نہیں؟ کہ نہیں۔ کہا اور مقصد ہوتا ٹھیک ہے، اس کے بھی ثواب، یہ نہیں کہ ان کی تردید ہے، لیکن صرف اسلام کی بنیاد پر ملنے کے لیے رشتہ داری ہوتی، کوئی اس پر احسان کرنا ہوتا اور کچھ اس پر اس کا ثواب کسی کی نفی نہیں ہے، لیکن صرف اتنا کہ تم نے یہ قدم اٹھائے ہیں اور اس کو دیکھنے جا رہے ہو مسلمان ہونے کی بنا پر، اسی پر یہ تمہارا اتنا عظیم عمل ہے کہ طبتا، اللہ نے تمہارے پورے جسم کو ساری سیاہیوں سے اور بدبوؤں سے اور جو ہے علائشوں سے پاک کر کے تمہیں پاکیزہ بنا دیا، طبتا، اور تمہارا یہ چلنا بھی اللہ کے ہاں محبوب ہو گیا، اور اس ایک چند قدم اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے ایک جنت کا درجہ تمہارے لیے لکھ دیا۔ تو اتنی قیمتی زندگی کے لمحات اتنے ہمارے قیمتی ہیں، اور ہم نے کہاں خرچ کیے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی امانت دی ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ساری کائنات مخلوقات کو پیدا کیا، اور اللہ ہی حالات اتارتے ہیں، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور حالات کو بدلنے کا تعلق اللہ نے انسان کے اعمال، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو تم اعمال کرو گے اس کا اثر تمہارے جو ہے سمندروں پر پڑے گا، زمینوں پر پڑے گا، صحراؤں پر پڑے گا، فضاؤں پر پڑے گا، اور جو چاند اور سورج اور آسمان تمہارے اعمال زندگی سے نکل جائیں تو اللہ ساری کائنات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ ہاں یہ معمولی نہیں ہے کہ ایمان والے، ایک ایمان والا جو صرف اللہ اللہ کہتا رہے گا، اس پر اللہ ساری کائنات کے نظام کو باقی رکھیں گے۔ ہمارے دفتر نہیں، ہمارے جو ہے یہ وزارت کے شعبے نہیں، ہمارے محلے اور گھر نہیں، ہمارے روڈ اور ریل گاڑیوں کا ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں، ایک آدمی کے اللہ کہنے کی وجہ سے ایک ذرے سے لے کر ساتوں زمین اور آسمان اور فرشتوں کا باقی رہنا اور نظام کا چلنا اس کے اللہ کہنے کی وجہ سے، تو کتنا عظیم ہے وہ انسان کہ اللہ کا یقین اس کے دل میں ہے، اور وہ اپنا ہر عمل بسم اللہ سے کرتا ہے۔ جس دن وہ زبان خاموش ہو گئی، اللہ فرمائیں گے اس زمین کی اس کائنات، زمینی کائنات کی بساط کو لپیٹ دو، دریاؤں کو، سمندروں کو آگ لگا دو، پہاڑوں کو اکھاڑ کر بکھیر دو فضاؤں میں دھنی ہوئی روئی کی طرح، اور سارے ستاروں کے نور کو لپیٹ لو، سورج اور چاند کو کھینچ لو ان سے ان کی روشنی، اور ساتوں آسمانوں کو توڑ دو۔ اے سور والے فرشتے اور ملک الموت، فرشتوں کی روحیں بھی نکال لو، کہ کون باقی ہے؟ اے اللہ آپ کی ذات ہے یا میں ہوں آپ کے سامنے آپ کا بندہ فرشتہ، کہا تم بھی مر جاؤ، مجھے تو کسی کو مارنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، جب وہ بھی فنا ہو جائے گا اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ کس دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، کس کی ہے یہ بادشاہت؟ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج سے 50 60 70 سال پہلے یہاں کوئی اور لوگ تھے، اور 50 60 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو بھئی دنیا تو مسافر خانہ ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب،
ایسے مسافر کی طرح رہو، تھوڑا سا سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے جس کو لے کر چل سکے، اور سفر کی حالت میں جو ہے کھانے پینے اور رہائش کے اعتبار سے سادہ سے جو ہے جس میں اس کا فائدہ ہو، سادہ گھر، سادہ سونا، سادہ کھانا، اس کو تو فرمایا دنیا کی زندگی سادگی سے گزار دو۔ دنیا کی زندگی سادگی سے گزارو گے تو جیسے آپ اپنے سفر سے اپنا مقصد حاصل کر کے گھر آ کر گھر میں انسان خوش ہوتا ہے، تو تمہارا ٹھکانہ اور گھر تو اللہ نے اپنا مہمان خانہ جنت بنایا ہے، اور جنت میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ پھر تمہیں جو ہے وہاں کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، وہاں آسائشیں پوری ہوں گی۔ ایک ایک جنتی کو کہ قد آدم علیہ السلام والا ہوگا، قد آدم علیہ السلام والا ہوگا، اور حسن حضرت یوسف علیہ السلام والا ہوگا، آواز کی خوبصورتی داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی، عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی، اور اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے۔ یہ اعمال نور ہیں، ان عمل کے کرنے سے دل میں نور آتا ہے، دل نورانی بنتا ہے، اور وہ نور دکھاتا ہے کہ یہ کہیں کون سے اعمال مجھے کامیابی کی طرف لے جانے والے ہیں، کون سے اعمال میرے رب کو ناراض کر کے ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یہ اس روشنی سے قرآن بھی نور ہے، اور اندر کا دل ایمان کا نور جو جمع ہوتا ہے یہ بھی یہ ایک روشنی ہے، اور قیامت میں یہ نور انسان کے چاروں طرف ہوگا، چہرہ اس کا نور ہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ نور ان کے سامنے آ جائے گا اور میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بطور امانت کے بہت بڑا سرمایہ دیا ہے، اس کا سانس ایک ایک سانس بہت قیمتی، اس لیے جب سانسوں کی مہلت ختم ہوگی تو پھر انسان کوئی دنیا کی بادشاہتوں، وزارتوں اور نعمتوں اور کوٹھیوں میں سے کوئی چیز، سونے اور چاندی کی کانوں میں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا، اے اللہ ایک دو سانس اور عطا فرما دے تاکہ تیرے دیے ہوئے مال کو میں صدقہ کروں اور تیری اطاعت میں زندگی گزاروں۔ اللہ فرماتے ہیں، آیتوں کا مفہوم ہے پوری دنیا سونے سے بھر کر، اور اسی طرح دنیا سونے سے بھر کر مجھے دو اور ایک سانس مجھ سے مانگو تو ایک سانس نہیں دوں گا، بغیر مانگے یہ 60-70 سال کی زندگی دی ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام اس زندگی کی قیمت بتلاتے تھے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتے تھے، اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کی دعوت کو لے کر پھرتے تھے۔ آج جتنے جہاز انسانوں کی ضروریات کو لے کر فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، جتنی شپیں سمندروں کے سینوں کو چیر رہی ہیں، جتنی ریل گاڑیاں اور جتنے جو ہے یہ سواریاں روڈوں پر دوڑ رہی ہیں، اور جتنے جانوروں کے ذریعے سے سامان منتقل کیا جا رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے نظام اللہ چلا رہے ہیں، یہ نہیں چلا رہے، لیکن سب سے بڑا سودا کہ ایمان، اس امت کا ایمان والا اللہ کے پیغام کو لے کر جو چل رہا ہے، یہ سب سے بڑے سودے کو لے کر متحرک ہو رہا ہے۔ اللہ نے وہ ہماری ذمہ داری بنائی۔ قل ھذہ سبیلی، اے نبی آپ کہہ دیجئے ایمان والے بندوں اور بندیوں سے، یہ ہے میری زندگی کا مقصد اور ایک راستہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں، اور جس نے میری اتباع کی اس کا بھی یہ راستہ ہے۔ ہاں، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یقین کے ساتھ میں بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ انبیاء ہیں، لیکن ان کا دائرہ نبوت زمانے، جگہ اور افراد کے اعتبار سے محدود ہے۔ اپنے زمانے میں محنت کی، اور نبی کی محنت سے اس کی قوم کو جس کو اللہ نے چاہے ہدایت عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور قیامت تک کے لیے آپ کے دین کو طریقہ کیا کہتے ہیں کامیابی، لو جاء موسیٰ وعیسیٰ بعدی لما وسعہما الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی بھی میرے زمانے میں آ جائیں تو ان کے اپنی تورات پر چلنے میں کامیابی نہیں کی، حالانکہ خود نبی ہے اور وہ صاحب کتاب ہیں۔ اے میری امت، اللہ نے تمہیں وہ اعزاز دیا اور وہ قرآن دیا کہ موسیٰ کی کامیابی بھی اس زمانے میں آنے کے بعد قرآن پر عمل کرنے میں ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، چوتھے آسمان پر ہیں، آسمانوں سے فرشتوں کے جو دوش پر آئیں گے، اور جب وہ جو جامع مسجد اموی ہے بعد میں بنی، لیکن حضور نے بتا دیا مشرقی مینارے پر اتریں گے، اور جو ہی ان کا پاؤں سیڑھیوں پر پڑے گا اب سیڑھیوں کے ذریعے آئیں گے۔
اور لوگ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیے امامت، فرمایا میں ایک حضور کی امت کا ایک فرد بن کر پہلی نماز وہ نہیں پڑھائیں گے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چل کر اور وہ نماز پڑھائیں گے، اور اللہ ان کے ذریعے سے دجال کو قتل کروائیں گے۔ اور اللہ ان کو وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نکلیں گے ایمان والوں کو لے کر دجال کو ختم کرنے کے لیے، تو جہاں تک ان کی نظر جائے گی اللہ ان کے سانس کو وہاں تک پہنچائیں گے، اور اللہ ہلاک کرنے میں، اپنے ایمان والوں کی مدد کرنے میں ہتھیاروں اور اسباب کے محتاج نہیں، جہاں تک ان کی نظر ان کا سانس وہاں تک پہنچ رہا ہے، اور اگر وہ کافروں سے بھرے ہوئے ہیں تو وہ سانس جس کو لگے گا یہ اتنا نورانی اور ایمان والا خوشبودار یہ سانس ہوگا، اور وہ جو ہے کفر اور شرک اور نافرمانیوں کی غلاظتوں میں بھرے ہوئے ہوں گے، جس کو سانس لگے گا وہ سب مرتے چلے جائیں گے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی زندگی دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں ہی 60-70 سال ہے، پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، اسی کے بارے میں اللہ نے لیلۃ القدر عطا کی کہ حضور نے کچھ نبیوں کا ذکر کیا کہ وہ تو جو ہے اتنے 80 سال میدان جہاد میں رہے، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی جو ہے امت کی اس رنج کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری تو عمریں ہی 60-70 سال ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے یہ اب سورت اتار دی اور یہ آیت اتار دی، اے میرے نبی کی امت جس کو میں نے چھانٹ کر اپنے نبی کی امت میں بنایا اور نبیوں والا کام دیا، سارے انسانوں کی جو ہے ذمہ داری دی، تم اتنے قیمتی ہو کہ رمضان میں ایک رات جس کا نام لیلۃ القدر ہے، اگر اس میں تم نے عبادت کر لی تو یہ جو ہے 1000 مہینے 83 سال کی عبادت سے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے بھئی یہ زندگی کی دولت بہت بڑی امانت ہے جو اللہ نے دی ہے، اور یہ زندگی کا سرمایہ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ قیمتی بنانا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر اور محنت اور غم اور درد سے اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اور وہ عمل اللہ نے ہماری ذمہ داری بنا دی۔ اور وہی یہ تو ذمہ داری ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، پوری دنیا کو ہم بلا کر اے دنیا بھر کے انسانوں اللہ کی طرف رخ کر لو، دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین بٹھا لو، اور اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکام کو زندہ کر لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھ کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ نے وہی دعوت ہمیں دی۔ تب ہماری وہ زندگی جو اس کے علاوہ گزری ہے، ابھی زندگی کی قید میں ہم تو توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ وہ ساری کمیوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہاں، اننی انا التواب اتوب علی کل من تاب، میں اپنے نافرمان اور کمی کرنے والے بندوں کی توبہ کو اتنا زیادہ قبول کرنے والا ہوں کہ سب سے زیادہ قبول کرنے والا ہوں، جو تائب بن کر آئے گا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ وہ جیسا ہے نا، وہ گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ نکلا تھا سفر میں، اونٹنی گم ہو گئی، اب یہ کہ موت ہی موت ہے، لیٹ گیا، دیکھا اونٹنی سامنے آ گئی، دوبارہ اس کو زندگی مل گئی، تو اتنا خوش ہوا کہ وہ جو زبان سے کہہ رہا اس کو سمجھ نہ کر سکا، اور وہ یہ کہتا اے اللہ واقعی آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں۔ کہنا چاہیے تھا کہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا اتنی خوشی کہ وہ کیا کہ کتنا بڑی بات وہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کام تو خود بھی توبہ کرنا اور ساری انسانیت کو توبہ کرانا۔ توبہ گناہوں سے ہوتی ہے۔ سب سے بڑا جرم جو ہمارا ہوا کہ حضور کی امت اور جو ہے یہ 2 ارب انسان امت ہوتے ہوئے آج ہم حضور کی محنت کو بھول گئے، اور باقی قومیں جہاں جہنم کا ایندھن بن کر جہنم کی طرف جا رہی ہیں، اور ہم نے ان کی فکر نہیں کی، جبکہ اللہ نے فرمایا تھا تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اور نفع رسانی کے لیے دعوت والا کام، تو کتنا بڑا جرم ہوا بھائی۔ تو اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں، رمضان شریف اللہ کے راستے میں گزرا، عید ہم نے اللہ کے راستے میں کی اور اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ نیت اے اللہ اب اس محنت کو ہم زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ اے میرے بندے، میرے سامنے آ کر قبول کروانے کے لیے نہ اعلان کی ضرورت ہے، نہ کسی کو کوئی چیز دکھلانے کی ضرورت ہے، تم اپنے دل کی نیت کو بدل لو، اسی پر میں اپنے معاملے کو بدل دوں گا، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ انما الاعمال بالنیات،
اے اللہ آئندہ زندگی ہم تقوی والی زندگی جو ہے گزارنے کی کوشش کریں گے اور تقوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور تقوی والی زندگی کو لے کر اے اللہ امت مسلمہ اس کو بھی اس دین کی محنت پر کھڑا کریں گے قیامت تک آنے والے انسانوں تک۔ اور اے اللہ جتنے بھی کفار ہیں جہنم کا ایندھن، وہ بھی تیرے نبی کی امت ہیں، دعوت کو قبول نہیں کیا، تیری مخلوق ہیں، اے اللہ جہنم سے بچ جائیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں جنت میں جانے والے بن جائیں، کیونکہ آپ ہی نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، دنیا والوں پر رحم کرو اور اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جبکہ ایک نافرمان انسان جنگل سے گزرتے ہوئے کتے جیسے ناپاک جانور کو کنویں کی منیر پر دیکھتا ہے کہ زبان اس کی ہانپ رہی ہے پیاس کی وجہ سے اور کوئی اسباب نہیں ہے، وہ نافرمان انسان اپنے گلے کی رسی جہاں چادر کو اتار کر اور جوتے کو لے کر اور کچھ جھک کر پانی پلا دیتا ہے تو ناپاک جانور ہے، کچھ پانی پلایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس کی اس خدمت کو قبول کیا اور وہ اللہ نے جنت میں اس کو داخل کر دیا۔ تو بھئی ہم تو مسلمان ہیں اور امت مسلمہ کے لیے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایسی امت ہوگی جو اتنے اونچے نصیبے والی ہوگی، ان کا اللہ سے تعلق کا یہ حال ہوگا کہ ہر خوشی کے ملنے پر ان کے دل اور ان کی زبان اور ان کے عمل میں اللہ کا شکر جو ہے آیا ہوگا۔ یہ سب ان کے دل خوش ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انعام دینے والی ذات کون سی ہے۔ پریشان تھا، سر کا درد جہاں ختم ہو گیا، موڈ اچھا ہو گیا، تو یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ یہ نعمت ملی ہے کس نے دی؟ یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ اور اگر کوئی ناگواری آئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ ناگواری کسی دشمن نے یا کسی اور نے نہیں، یہ ناگواری اللہ کی طرف سے اور مجھے نوازنے کے لیے آئی ہے۔ ہاں، کیونکہ ناگواری پر اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے کا حکم ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، اور اللہ کی معیت سے کوئی بڑی دولت نہیں ہے۔ تو بھئی اس لیے اپنی ذات کے بارے میں بھی جو پچھلی کوتاہیاں ہوئیں اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ کے لیے نیت کرنا، اور امت مسلمہ کے لیے بھی کہ امت مسلمہ تقوی والی زندگی اختیار کر کے اللہ کی طرف بلانے والی بن جائے، اور 5 ارب انسانیت جو انسان ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کے درجے بنائے ہیں۔ ہر انسان کے لیے جنت میں بھی درجہ ہے، جہنم کا بھی ایک درجہ ہے۔ وہ تو اپنے اپنے عمل پر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کتنی قسمیں کھا کر اللہ نے جو اپنے آپ کو بنا سنوار کر اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل بنا کر آئے گا وہ ہوا ہے کامیاب۔ کہ تقویٰ یہ انسان کا زیور ہے۔ رمضان اسی لیے دیا گیا لعلکم تتقون کہ تم میں تقویٰ حاصل ہو جائے۔ اگر رمضان کے بعد ہم ساری چیزوں کی چھٹی کریں، اللہ فرماتا ہے لے جاؤ اپنے روزوں کو، لے جاؤ اپنی بھوک اور پیاس کو۔ کیا میرے خزانوں میں کمی آ گئی تھی؟ کیا جب سے یہ دنیا چلا رہا ہوں میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں؟ وہ تو ایک قطرے کے برابر میں میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ بھئی قطرہ نکلا تو ہے، خزانوں میں سے دیا تو ہے، تو چلا تو گیا، لیکن خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر تقویٰ اختیار نہیں ہے تو لے جاؤ۔ تو بھئی اللہ تعالی ہمارے پچھلی ساری خطاؤں کو معاف فرمائے اور امت مسلمہ کی اس جو ہے تقصیر کو اللہ معاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو اس دین کی دعوت کو مقصد بنا کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھئی اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے یہ اعمال ہیں، ہر مسلمان جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت پر کھڑا کیا اور علم کی فضاؤں کو عام کیا کہ تمہیں ایک آیت معلوم ہے دوسرے کو سکھا دو، تمہیں لا الہ الا اللہ پتہ ہے، کسی نے پوچھا کہ جی تبلیغ کے لیے تو علم ضروری ہے، بغیر علم کے کیسے؟ اچھا بھائی علم کا معیار کیا ہے؟ آپ بتا دو علم کا معیار۔ کوئی آدمی کتنا پڑھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں عالم ہوں، لیکن خود اللہ کے رسول نے معیار بتا دیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اور وہ معیار کیا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیہ، تمہارے پاس ایک آیت بھی ہے تو اس کو پہنچاؤ، بتاؤ صاف کہ علم کے بغیر کیوں دعوت دے رہے ہو؟ کہ بھئی نہیں، ہم علم کے بغیر دعوت نہیں دے رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آیت آتی ہے دوسرے کو سکھا دو، کلمہ آتا ہے دوسرے کو سکھا دو، وضو آتی ہے دوسرے کو سکھا دو، نماز آتی ہے دوسرے کو سکھا دو، دعائیں آتی ہیں دوسرے کو سکھا دو۔ بلغوا عنی ولو آیہ، یہ تو خیر ہے، یہ تو خیر ہی خیر ہے جو تمہارے پاس ہے دوسرے تک پہنچا دو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے پر اتارا گیا پورا پہنچا دیجیے، جو ہمیں معلوم ہے خود اس پر عمل کرتے ہوئے دوسرے تک پہنچا دیں۔ تو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے آئندہ کی زندگی کے لیے نیتیں کرتے ہیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اب ساتھی نماز کی تیاری کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔